سر ظاہر ہے اس سے پہلے بھی میری آپ سے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن جو ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 7 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اس میں جتنی تاخیر ہو سکے ان کو جو ہے وہ اس کو تاخیر کرنا چاہیں گے۔ جو 7 اکتوبر کا فیصلہ ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا ہے، جن کے پاس یہ ٹرائل جو ہے جن کے پاس جو بھیجا گیا ہے، اس میں انہوں نے ایک ان کی درخواستیں خارج کی تھی، جس میں انہوں نے جو ان کو جو دستاویزات فراہم کرنی ہوتی ہیں ملزمان کو قانون کے تحت 265 سی ضابطۂ فوجداری کے تحت، تو وہ جتنی بھی ان کی ایسی دستاویزات تھیں جو چالان کا حصہ ہے وہ ان کو 7 اکتوبر کو دے دی گئی تھی، اور جو وہ مزید چیزیں چاہ رہے تھے جیسے کہ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے جو کہ ایک اہم دستاویز ہے، لیکن اس کو جو ہے فورینزک سائنس لیبارٹری نے اس کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد سیل کیا ہوا ہے، اور وہ سیل فارم میں عدالت میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اس کا ذکر ادھر بھی کیا تو میں نے بھی بطور وکیل شوکت مقدم صاحب کے تو میں نے عدالت کو اسسٹ کیا کہ یہ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے یہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جب عدالت مناسب سمجھے گی اس کی سیل کو جو ہے وہ ڈی سیل کرنے کے بعد اس کو اگر مناسب سمجھے گی تو اس کو دیکھ سکتی ہے اور ملزمان کے وکیل بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی سیلڈ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی نقل نہیں کسی کو دی جا سکتی۔ اب ان کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے واقعی وہ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے اس کی کاپی دینے سے ان کو جو ڈکلائن کیا ہے اور ان کو یہ ہولڈ کیا ہے کہ شہادت کے وقت وہ آپ کو دکھائی جائے گی اور آپ کو موقع دیا جائے گا، تو اس اثر کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی استدعا کی ہوئی ہے کہ جب تک یہ جو پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ان پہ فرد جرم عائد نہ کی جائے، کیونکہ کل 14 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے وہ کیس جو ہے وہ مقرر ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب مین ملزم کے والدین کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھی اس میں انہوں نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد 8 ہفتے میں پریفریبلی اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے، تو یہ اس سے بچنے کے لیے اور ٹرائل میں تاخیر کے لیے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی۔ شاہ خبر صاحب صحیح ہے، بالکل صحیح، ظاہر ہے یہ تمام ٹیکٹس اپنائی جاتی ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹس کہ جتنا طول دیا جا سکے، لیکن ظاہر ہے آپ پہلے بھی مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ بہت پر امید ہیں کہ جلد سے جلد کیس کا فیصلہ آئے گا، یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ کیا کہیں گے کہ واقعی جب 8 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے کتنی جلدی یہ کیس مکمل ہوگا اور کتنی جلدی اس کا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی معزز عدالت جو ٹرائل کورٹ ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ 8 ہفتے کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ان کو دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو استغاثہ کی شہادتیں ہیں وہ تو ہم بلا تاخیر ساری جو ہے وہ گزار دیں گے، اس میں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی، لیکن ایک ہے کہ جب ہم کوئی بھی گواہ پیش کرتے ہیں تو ملزم کے وکیلوں کو ان پہ جرح کا جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے اور اس پہ جرح کر سکتے ہیں، وہ ہم ان کا حق ہے کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی تاخیر ہوگی تو ان کی طرف سے ہوگی، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ملزموں کو جو مناسب صفائی کا موقع ملنا چاہیے جو کہ آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے، اس کو تو نہ عدالت ڈینائی کرتی ہے نہ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ضرور سینسیٹیو ہے ملزمان کہ یہ 8 ہفتے میں اگر فیصلہ ہو گیا تو ان کو خدشہ ہے کہ استغاثہ کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ تمام ملزموں نے جنہوں نے جو رول پلے کیا ہے اس جرم میں ان کو سزا ہونے کا خطرہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔